جی ناظرین، ایک دفعہ پھر اپنے پروگرام گھریلو ماحول میں میں اور میری اہلیہ شنیلا عمار آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل گفتگو کریں، اور ہمارے گھر میں بھی عموماً یہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اور عموماً اتفاق کی اور تعاون کی کوئی صورت نہیں ہوتی، اختلاف کی صورتحال زیادہ ہوتی ہے۔ تو آج بھی ہمارا ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ بھئی یہ جو موجودہ حکومت ہے اور اس کی جو کارروائی ہے، اس کی جو گورننس ہے، اس میں قصور بنیادی طور پر کس کا ہے؟ اچھا جی، پچھلی دفعہ جب ہمارا اختلاف ہوا تھا تو آپ نے میری کسی دلیل کو مانا تو تھا نہیں، اور نہ میرے ساتھ متفق ہوئے تھے۔ اچھا، اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو میجورٹی کامنٹس ہے وہ انہوں نے آپ کے ساتھ ہی اتفاق کیا، اصل میں نا لیکن اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، لوگ ہی بڑے سمجھدار ہیں۔ ہاں جی بالکل، آپ تو انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہے کہ آپ بہت سمجھدار ہیں اور آپ کی دلیلیں بہت سمجھداری والی تھی۔ تو لیکن آج مجھے یقین ہے کہ لوگ میرے ساتھ ایگری کریں گے، کیونکہ آج جو میں بات کروں گی وہ زیادہ سمجھداری والی ہوگی، شاید آج میری سمجھداری لوگوں کو نظر آ جائے۔ تو آج ہمارا اختلاف ہو رہا ہے موجودہ سیٹ اپ کے اوپر، کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، جو یہ سسٹم ہے، اس کی وجہ سے قصوروار کون ہے، عمران خان یا ان کو لانے والے؟ تو پہلے اچھا ذرا میں عمار سے پوچھ لیتی ہوں کہ یہ کن کو کس کے کھاتے میں یہ سارا کچھ ڈالتے ہیں، پھر میں بتاؤں گی کہ میں کیا سوچتی ہوں۔ اچھا، دیکھیں یہ جو اختلاف ہے نا، بہت اچھی بات ہوتی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے پروگرام شروع کیا ہے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ گھر میں جو خواتین ہیں نا، ان کی وائس بھی اور پولیٹیکل وائس بھی سامنے آنی چاہیے۔ شنیلا کا تو تعلق جرنلزم سے رہا ہے، لیکن گھر میں جو خواتین ہیں ان کا بھی ایک پولیٹیکل اوپینین ہوتا ہے، اور عام طور پر اس کو بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ تو ہم نے یہ جو گھریلو ماحول شروع کیا ہے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ خواتین کا جو سیاسی نقطہ نظر ہے اس کو بھی سامنے آنا چاہیے، اس کو بلا وجہ رد نہیں کر دینا چاہیے۔ جو وجہ اناد بنی، جس پہ جھگڑا ہوا، جس پہ اختلاف ہوا، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے نا، اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ جناب یہ عمران خان صاحب نے اس 3 سال میں اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، اس دور میں سب سے زیادہ کرپشن کی، اقربا پروری کی انتہا ہو گئی، جھوٹ بولنے اور یو ٹرن لینے میں انہوں نے کمال حاصل کیا، اور پاکستانی قوم کو مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں سخت شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا موجودہ ہائیبرڈ نظام میں۔ اب اس میں قصور کس کا ہے؟ کیا اس میں عمران خان قصوروار ہیں، یا وہ قصوروار ہیں جو عمران خان کو لائے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں عمران خان سے زیادہ قصور ان لوگوں کو ہے جو انہوں نے عمران خان کو سلیکٹ کیا، جو عمران خان کو لائے ہیں، جو ہر شعبے میں اس وقت براجمان ہے، جن کے کنٹرول میں اس وقت اکانومی بھی ہے، خارجہ پالیسی بھی ہے، داخلہ پالیسی بھی ہے، اسٹیٹ بینک بھی ہے، انٹیریئر منسٹری بھی ہے، کلچر بھی ہے، پی ٹی وی بھی ہے، سارا میڈیا بھی ہے۔ تو ہم شاید عمران خان کو زیادہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اتنے کہ وہ مستحق نہیں ہیں۔ دیکھیں، نہیں، میں آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتی۔ دیکھیں، ان کا قصور بھی ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ اس کو لائے ہیں، انہوں نے بھی سارا کنٹرول سنبھالا، لیکن عمران خان کیوں آیا ان کے ذریعے؟ عمران خان کی ایک پاپولر سیاست تھی۔ اگر آپ اس اب کا دیکھیں اور پہلے والے عمران خان کو دیکھیں، ان کے بیانات اس وقت یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ، ہر جگہ پہ موجود ہیں، آپ دیکھیں ان کی ایک بڑی اچھی لائن ہوتی تھی۔ وہ ڈیموکریسی کی بات کرتے تھے، وہ آئین کی بات کرتے تھے، وہ ہمیشہ ڈکٹیٹر کے خلاف بات کرتے تھے، وہ غیر آئینی اور غیر جمہوری جو قوتیں تھیں ان کے خلاف بات کرتے تھے۔ ان کی ایک بڑا اچھی سیاست چل رہی تھی، وہ کسی بھی کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہیں بننا چاہتے تھے، عوام ان کو پسند کر رہی تھی، ان کا ووٹ بینک جو تھا وہ انکریز ہو رہا تھا۔ اگر وہ ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی نہ بنتے اور وہ اپنے ووٹ کے اوپر انحصار کرتے، وہ عوام کے اوپر انحصار کرتے اور وہ پاپولر ووٹ لے کے آتے، اس طرح چور بازاری کے ساتھ یا دھاندلی کے ذریعے نہ آتے، تو وہ آج ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہوتے۔ دیکھیں، اسٹیٹ بینک پہ قبضہ کر لیا، کلچر پہ قبضہ کر لیا، اکانومی تباہ کر دی، وہ کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ اس وجہ سے کہ آپ کا وزیر اعظم ویک ہے۔ وزیر اعظم کیوں ویک ہے؟ کیونکہ وہ ان کے ذریعے آیا ہے، وہ ان کی دھاندلی کے ذریعے آیا، تو اس وجہ سے ان کی دھونس و دھمکی میں آ جاتا ہے۔ جو وہ کرنا چاہتے وہ کریں گے۔ ایک اسٹرانگ وزیر اعظم جو ہوتا، وہ پاپولر ووٹ کے ذریعے آتا، کیا وہ ان سب کو یہ سب کچھ کرنے دیتا؟ اچھا، ایک تو میں آپ کی اس بات سے ڈرتے ڈرتے
اتفاق نہیں نہیں کرتا. آپ اتنا نہیں کرتے. اچھا ڈرتے ڈرتے ڈرنے کا اتفاق ڈرامہ. نہیں کرتا. وہ کیا ہے ڈرتے ڈرتے دم سحر سے تارے کہنے لگے کمر سے. تو وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کی سیاست بالکل صحیح تھی پہلے. یہ بالکل غلط بات ہے. جس پارٹی کو جنرل حمید گل نے بنایا, جس پارٹی کے جلسے جنرل پاشا نے کروائے, جس پارٹی کا دھرنا جنرل ظہیر الاسلام نے کرایا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو کچھ عمران خان کا ماضی تھا وہ بھی ایک یو ٹرن تھا, وہ بھی ایک فیک تھا. اس کو ہیرو بنانے کے لیے ہم نے استعمال کیا یا اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا, اور ہر دور کی اسٹیبلشمنٹ نے استعمال کیا. تو عمران خان کبھی بھی سیاستدان نہیں تھے, وہ ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ تھے اور ابھی بھی وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں. دوسرا جو میں قصور عمران خان کو اس وجہ سے قصوروار سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر جماعت اپنے اپنے دور میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے ہی آئی ہے. کسی کو اپنے دور اقتدار میں یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ ٹاؤٹ بنے ہوئے ہیں. اس میں آپ بات کر لیجئے پیپلز پارٹی کی بات کر لیجئے, پی ایم ایل این کی بات کر لیجئے, پی ٹی آئی کی بات کر لیجئے, سب اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے ہیں. سب کو اپنے دور اقتدار میں یہ سمجھ نہیں تھوڑا سا آئی. اختلاف کر لوں. دیکھیں زیادہ سا کریں. میں تھوڑا سا کر لیتی ہوں اور میں ڈرتے ڈرتے نہیں کروں گی. اچھا اختلاف میرا یہ ہے کہ دیکھیں جو بھی پارٹی, اگر آپ ایوب خان کی بات ذوالفقار علی بھٹو کی بات کرتے ہیں تو وہ کریئر کے سٹارٹ میں تھا. اگر آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں کریئر کے سٹارٹ, عمران خان نے تو اپنے کریئر کے اختتام پہ جا کے اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بنے ہیں. اگر آپ اپنے وہ جتنی بھی پارٹیاں تھیں وہ سٹارٹ میں بنی, انہوں نے جہاں جہاں پہ بھی کمپرومائز کیا تو انہوں نے پھر اس کے بعد ریلائز کیا کہ نہیں, اصل طاقت عوام کی ہے. عوام جس کے ساتھ ہوتی ہے وہی ایک اقتدار جو ہے وہ مضبوط طریقے سے کر سکتا ہے, اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کروا سکتا ہے, اور وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈٹ کے بات کر سکتا ہے. عمران خان جو تھے وہ سیاست کرتے رہے, دھکے کھاتے رہے. دیکھیں یہ مشرف کے خلاف انہوں نے بڑا سٹرونگ ان کا سٹانس تھا. مشرف کے خلاف انہوں نے احتجاج جتنے بھی ہوئے ان میں بھی وہ شامل ہوتے رہے ہیں, اور مشرف کے ساتھ وزیر اعظم بننے کی کوشش بھی کرتے رہے. چلے اس وقت وہ تو بینظیر نے بھی ان کو ویلکم کہا تھا, وہ تو مولانا فضل الرحمان جو تھے وہ بھی ان کے ساتھ جا کے ملتے رہے. اتنا چھوٹا موٹا گناہ جو ہوتا ہے نا وہ معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایک پاپولر سٹانس لیا. وہ اس وقت نواز شریف کی حمایت بھی کرتے تھے, وہ کہتے تھے کہ نواز شریف کے ساتھ غلط ہوا. آپ انڈیا میں ان کے انٹرویوز دیکھیں جہاں پہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے اندر ساری اسٹیبلشمنٹ سب کچھ کرتی ہے, نواز شریف کے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوا, مطلب سب وہ ڈیٹیل سے کھل کے بات کر لیتے. بنگلہ دیش کے اوپر بھی وہ بات کر لیتے تھے, بلوچستان میں جو ہوا تھا وہ اس کے اوپر بھی بتاتے تھے کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے اس کے بعد آ کے شاید وہ تھک ہار گئے, انہوں نے سوچ لیا کہ نہیں بھائی میں اس طرح اقتدار میں نہیں آ سکتا, تو مجھے ان کے ہاتھوں میں کٹ پتلی بننا ہے. اسی لیے میں عمران خان کو زیادہ قصور. دیکھیں بہت سے لوگ یہ بات کہتے تھے کہ کچھ عرصے کے بعد عمران خان وہاں پہ ہوں گے جہاں پہ نواز شریف تھے, تو ہمیں عمران خان کا ساتھ دینا پڑے گا ان غیر جمہوری قوتوں کے خلاف. لیکن میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں عمران خان کا ساتھ تب بھی نہیں دوں گی, کیونکہ عمران خان اس کھائی میں, اس دلدل میں خود کودا ہے. صرف وہ خود نہیں کودا, اس نے 22 کروڑ عوام کو بھی اس گڑھے کے اندر پھینک دیا ہے. جو اس وقت ملک کے حالات ہیں, جس وقت ملک تباہی کی طرف جو جا رہا ہے, جو اکانومی کی سچویشن ہے, مہنگائی کہاں جائے, آپ جتنے مرضی سوشل میڈیا کے اوپر آ کے بیانات دے دیں, آپ کہہ دیں جی نیوزی لینڈ کی ٹیم نہیں آ رہی ہے, انگلینڈ کی ٹیم نہیں آ رہی, تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی وجہ سے, بھائی ایبسلیوٹلی ناٹ کہنے کی آپ کو ضرورت کب پیش آئی ہے؟ انہوں نے کس وقت آپ سے اڈے مانگے؟ جس وقت انہوں نے آپ کو کہا کہ ہمارے بندے وہاں سے نکالے, آپ نے کہا جی حضور ہم حاضر ہیں. تو ایبسلیوٹلی ناٹ والا ناٹک جو ہے نا وہ بند کریں. اور یہ عمران خان ہی قصوروار ہے, اس عمران خان کو ہی اس کی سزا ملنی چاہیے. جو لوگ عوام بد دعائیں دے رہے ہیں, جو لوگ عوام سمجھ رہے ہیں اس ساری سچویشن کا ذمہ دار عمران خان کو, وہ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں. اچھا دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ عمران خان اپنے کریئر کے اختتام پہ, میں نہیں سمجھتا عمران خان اپنے کریئر کے اختتام میں, وہ اپنے کرکٹنگ ایج دیکھیں جی, نہیں اب وہ اپنے کرکٹنگ کریئر کے اختتام پہ ہے. اور یہ وہ پارٹی تھی جس کی میاں والی میں ایک سیٹ جنرل مشرف دلوایا کرتا تھا, اس کے علاوہ اس پارٹی کی اوقات نہیں ہے. ابھی بھی جو وزراء بنے ہوئے ہیں وہ کونسلر بننے کے قابل نہیں ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں 2013 میں جو تھا عمران خان نے 80 لاکھ ووٹ لیا تھا, وہ ہم اس کو صاف شفاف کہتے ہیں نا انتخابات کو, اس وقت 80 لاکھ انہوں نے ووٹ لیا تھا. اگر وہ اپنی پاپولر سیاست کرتے رہتے تو 2013 میں وہ اس سے زیادہ لیتے, ہو سکتا 2018 میں وہ عوامی طاقت سے آ بھی جاتے. کریئر کا اختتام میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ آخری دفعہ حکومت میں آئے ہیں, اگلی دفعہ وہ دھاندلی سے نہیں آتے. اچھا میرا کریئر کے اختتام سے مراد یہ تھا کہ اب عمران خان پہلی دفعہ
اقتدار کی پالیٹکس میں آئے ہیں. اس سے پہلے تو وہ کبھی بھی نہیں رہے. ایک سیٹ والی پارٹی تھی, یا 2013 میں انہوں نے صرف ایجیٹیشن کی ہے, اقتدار میں تو کبھی نہیں رہی. تو یہ ان کا پہلی مرتبہ آغاز ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم عمران خان کو کیوں قصوروار ٹھہرا سکتے ہیں. اس وقت ہر شعبہ اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہے. میڈیا کے جو اینکر ہیں, جنہیں ہم کہتے ہیں زرخرید اینکر اور بے ضمیر تجزیہ کار, وہ جب چاہے عمران خان کے خلاف ہوتے ہیں. وہ تو واٹس ایپ والی صحافت کر رہے ہیں, جب چاہے اس کے حق میں ہو جاتے ہیں, جب چاہے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس وقت کوئی چیز عمران خان کے کنٹرول میں نہیں ہے. عمران خان کی کیبنٹ بھی عمران خان کے کنٹرول میں نہیں. 4 تو اس وقت اس میں وزیر اعظم بننے کے خواہش مند پھر رہے ہیں. وزراء کو جب چاہے GHQ بلا لیا جاتا ہے, وہاں بیٹھ کے بریفنگ دے دی جاتی ہے, اور ان کو بےعزت کیا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے وزراء کو. تو جن کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز, اپنا درست احتجاج کر سکیں, تو اس سارے کنٹرول کو, اس معیشت کی تباہی کا قصوروار عمران خان نہیں ہو سکتا. عمران خان کو لانے والے ہیں بنیادی قصوروار. دیکھیں, ابھی آپ نے بات کی جن اینکرز کی, تجزیہ کاروں کی, ان کے وہ جو اوپینین بنانا چاہتے ہیں اس سے بہت سے لوگ انفلوئنس ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ میرے جیسے لوگ نہیں ہوتے ہیں. میرا اپنا ایک اوپینین ہوتا ہے, اور وہ ہوتا ہے ارد گرد کے حالات دیکھ کے اور اس ساری سچویشن کا تجزیہ کر کے. تو میں جب عمران کی جو سیاست دیکھتے آئے, ظاہر ہے میڈیا کے اندر تھے, عمران سے ملاقاتیں بھی ہوتی تھیں, ان کے انٹرویوز کرنا چاہتے تھے, تو اس وجہ سے ان کو جب ہم دیکھتے تھے, ان کی ایک سیاست تھی جس میں وہ غیر جمہوری قوتوں کے خلاف تھے, وہ ان کے ذریعے آنا نہیں چاہتے. لیکن پھر شاید ان کو کہاں سے ان کی کہاں ملاقاتیں ہوئیں, کہاں پہ ان کو کیا پٹیاں پڑھائیں گی, کہاں پہ ان کو کیا سکھایا گیا, یا شاید انہوں نے سوچ لیا کہ میں نے اقتدار میں آنا ہی آنا ہے, کسی بھی طریقے سے آنا ہے, تو اس وجہ سے انہوں نے آنے کے لیے یہ رستہ اپنا لیا. جب وہ اس رستے کے اوپر آئے تو وہ بالکل ایک کمزور وزیر اعظم بن کے آگے. میں کہتی ہوں کہ وہ جب ذوالفقار علی بھٹو کا جو صدر ہوتا تھا, اس کے بارے میں کہتے ہیں دیواروں پہ لکھا جاتا ہے پھجے کو رہا کرو. تو کسی دن عمران خان کے بارے میں بھی کہا جائے گا کہ جی نیازی کو رہا کرو, کیونکہ یہ اتنے کمزور. دیکھیں, جس وزیر اعظم کی کیبنٹ میں وہ میٹنگ کرے اور ان کے دائیں بائیں آ کے کوئی بیٹھ جائیں, تو آپ سوچیں کہ وزیر اعظم کیسے ہوگا, جس وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ میرا خزانہ کا قصور عمران خان قصور عمران خان کا ہی ہے. وہ اتنا کمزور کیوں ہے؟ وہ اس لیے کمزور ہے کہ وہ غیر جمہوری قوتوں کے ذریعے آیا ہے, ان کے کندھوں پہ سوار ہو کے. وہ کیوں ان کے کندھوں پہ سوار ہوا ہے؟ وہ انکار کر دیتا, وہ تاریخ میں اپنا نام رقم کر دیتا. کہ اقتدار میں آنا سب کچھ نہیں ہوتا, اقدار بھی کچھ ہوتا ہے. آپ اقدار کی سیاست کر لیتے, آپ کا ایک نام رہتا. ہم جیسے لوگ بھی جو ہوتے وہ عمران خان کو آج سپورٹ کر رہے ہوتے, ہم کہتے کہ جی یہ بندہ بکا نہیں ہے, اس بندے نے اپنے اصولوں پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے, اقتدار میں چاہے نہیں آیا لیکن اس نے اقتدار کی اصول کی سیاست کی ہے. تو میں کیوں نہ اس کو قصوروار کہوں جس نے اپنے سارے اصول اقتدار بیچ دیے صرف اقتدار میں آنے کے لیے. بھائی دیکھیے, میں اس بحث کو ظاہر ہے جتنا لمبا چاہے کھینچ لے, ایک نقطے پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اس بحث کو, اور وہ نقطہ یہ ہے, آپ یہ تو میرے سے اتفاق کریں گی کہ اسٹیبلشمنٹ جس وقت چاہے عمران خان کو اٹھا کر پھینک سکتی ہے. یہ تو ہوگا نا, ٹھیک یہ تو ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک پارٹ. کیا عمران خان موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو اٹھا کے پھینک سکتا ہے؟ نہیں پھینک سکتا. اگر عمران خان پاپولر ووٹ کے ذریعے آتا, عمران خان جمہوریت میں اس ملک کو چلنے دیتا, عمران خان سازشیں نہ کرواتا, جمہوریت اتنی سٹرونگ ہوتی کہ اٹھا کے پھینک دیا جاتا. لیکن عمران خان پھر اقتدار میں نہ ہوتا. عمران خان لیکن اپوزیشن میں ہو کے اقتدار والی پارٹی کو مضبوط کرتا. لیکن عمران خان نے ایسا نہیں کیا, اور ہم نے دیکھا. اس وجہ سے میں کہتی ہوں کہ عمران خان قصوروار ہے. اچھا خیر, میں یہ سمجھتا ہوں, اور ہم دونوں کا نقطہ نظر بالکل مختلف ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ایک تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, دوسرا یہ ہے کہ اپنے کامنٹس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کس کو قصوروار سمجھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے لانے والے اس وقت مارشاء اللہ لگا چکے ہیں. اس ہائبرڈ نظام کا اصل نام مارشاء اللہ ہے, اور یہ جمہوریت وغیرہ صرف ایک ڈرامہ ہے, ایک ٹکوسلا ہے, اور اس کے اندر عمران خان ایک ڈمی کے طور پہ. ان کا یہ خیال ہے کہ عمران خان بھی عمران خان وجہ بنا ہے, عمران خان کی وجہ سے یہ ماشاء اللہ لگا ہے, عمران خان قصوروار ہے, عمران خان نے جمہوری حکومتوں کے خلاف سازشیں کر کے ان کو مضبوط کیا ہے. کامنٹ کریں, کامنٹ کر کے آپ بتائیں کہ میں ٹھیک ہوں کہ عمار ٹھیک ہیں, اور ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا. زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پبلک اوپینین پتہ چلے اس کے اوپر. آپ کا بہت شکریہ.